حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کے دوران ایک چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس آیا۔ صحابی سے سوال کیا، تم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو، بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہو، خیبر کے قلعہ کا محاصرہ کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری دعوت اور پیغام کیا ہے؟ دعوت اور پیغام کیا ہے؟ صحابی نے خود بتانے کے بجائے، اس کے سوال کا جواب خود دینے کے بجائے، دین اسلام کی، توحید کی تعبیر اور تشریح خود کرنے کے بجائے اس بات کو مفید سمجھا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ صحابی کہنے لگے، اگر آپ ہمارے پیغمبر کے پاس جائیں، وہ آپ کو توحید کی حقیقت سمجھائے، آپ کے سوالات کے جواب دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جب یہ بات اس چرواہے نے سنی، اسود اس کا نام ذکر کیا گیا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کہاں میں اور کہاں مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار، فوج کا سربراہ، مملکت کا فرما روا، کہاں میں اور کہاں وہ ذات گرامی، مجھے وہاں کون پہنچنے دے گا؟ وہ مجھ سے بھلا بات کر لیں گے، میرے ساتھ ملاقات کر لیں گے؟ اس بات پہ تعجب تھا، اور اس تعجب کا اظہار اسود رائی نے صحابی کے سامنے کیا۔ صحابی کہنے لگے، ہمارے پیغمبر غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، مزدوروں کے خیر خواہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غریبوں اور مزدوروں کے حامی تھے، خیر خواہ تھے کہ آپ نے ایک بھیک مانگتے شخص کو دیکھا، بلایا، منع کیا، اسے محنت کا راستہ دکھایا اور اس کی کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھوں سے ٹھوک کر دیا اور فرمایا، محنت کرو اور محنت کر کے مجھے بتاؤ تم نے کیا کمایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے۔ ابو طالب کہتے ہیں، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چہرے والی ذات گرامی، مطلب حسین و جمیل ہستی، یستسقی الغمام بوجہہ، آپ کے چہرے کے طفیل اللہ سے باران رحمت کو طلب کیا جاتا ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، آپ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں اور بیواؤں کے آپ حامی ہیں۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ ابو طالب کہتے ہیں، میں نے کھانے کے لیے انہیں دیا، انہوں نے یتیموں میں بانٹ دیا، میں نے پہننے کے لیے انہیں دیا، انہوں نے مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کیں، وہ جنسی خواہشات کے پیش نظر نہیں کی، عصمۃ للارامل، وہ بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے، طلاق یافتہ خواتین کو سائبان مہیا کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک خاتون سے شادی کی جو کنواری تھی، اور وہ ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ باقی آپ نے جتنی خواتین سے نکاح کیا، جتنی ازواج مطہرات اور امہات المومنین ہیں، وہ سب کی سب مطلقہ یا بیوہ تھی، اور غرض کیا تھی؟ عصمۃ للارامل، کہ اس معاشرہ میں ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر شادیوں کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو ذکر کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو یہ مستقل عنوان ہے، آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ تو بہرحال صحابی نے اس چرواہے کو یقین دلایا کہ ہمارے پیغمبر باقی بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں ہیں، باقی سپہ سالاروں جیسے سپہ سالار نہیں ہیں، باقی فرما رواؤں جیسے فرما روا نہیں ہیں، چلے میں آپ کو ملاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چرواہے کو لے کر
صحابی حاضر ہو گئے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی اور سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب حضور کے سامنے سوالات پیش کیے گئے، آپ نے توحید کی تفصیل بتائی، اپنی دعوت اور پیغام کی حقیقت سمجھائی، تو وہ چرواہا کہنے لگا اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کو سینے سے لگا لیں گے اور آپ کو وہ تمام تر حقوق ملیں گے جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں، وہ تمام تر حقوق آپ کو دیے جائیں گے جو خیبر کے یہودیوں کو نہیں مل رہے، اس لیے کہ ان میں ان حقوق کا استحقاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اسود چرواہا کہنے لگا آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ میں سیاہ رنگت والا، میل کچیل سے بھرا ہوا، بدبودار کپڑے پہنا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ مجھے کیسے وہ حقوق عطا کریں گے جو آپ اپنے ان قریبی ساتھیوں کو دیتے ہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا، چنانچہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے پھر اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا حضور یہاں تو مجھے آپ یہ کچھ دیں گے، اس کے بعد مجھے کیا ملے گا دنیا سے جانے کے بعد؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ عرض کرنے لگا حضور میری اس سیاہی اور بدبو کا بھی کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ میری اس سیاہی اور بدبو کا بھی کوئی علاج ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا میں ہو نہ ہو، جب آپ آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو نہ آپ کی سیاہی رہے گی نہ آپ کے بدن پہ بدبو رہے گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، تسلی ہوئی، مجھے یہ بتائیے میرا کام کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیکھا، نماز کا وقت نہیں تھا، فرمایا اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، تجھے نماز پڑھنے کا بھی نہیں کہہ سکتا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے اس لیے روزہ رکھنے کا بھی نہیں کہہ سکتا، حج کا موسم بھی نہیں ہے اس لیے حج کا بھی نہیں کہا جا سکتا، تیرے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، تجھے زکوٰۃ کا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت سر دست جو کرنے کا کام ہے وہ جہاد ہے، جس کے لیے ہم سب نکلے ہیں، نبی کے اصحاب نکلے ہیں، یہ جہاد ہی ہے، اس وقت آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت، رضائے الہی۔ اس نے تلوار پکڑی، اپنی بکریوں کو، چرواہا تھا، بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس تھا، خیبر کی طرف ان کا رخ کیا اور انہیں ہانک دیا، وہ خیبر کی طرف چل پڑی اور خود تلوار لے کر میدان میں لڑنے کے لیے اتر آیا، جواں مردی کے ساتھ لڑا، شہید ہو گیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا معائنہ کیا، ان کی لاشوں کو دیکھا، کون کون شہید ہو گیا، کون کون شہید نہیں ہوا۔ جب آپ معائنہ فرما رہے تھے اس معائنہ کے دوران آپ کی نظر اسود چرواہے پہ پڑی جو شہادت کا جام پی چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اسود رائی کو دیکھا نبی کی آنکھیں برس پڑیں، نبی کی پلکیں چھلک پڑیں، آپ کے وضحا کے چہرے پہ آنسوؤں کی قطاریں بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے، کیسا خوش نصیب آدمی ہے، ایک سجدہ بھی اس نے اب تک نہیں کیا، کیسا خوش نصیب انسان ہے، ایک دھیلے کی سخاوت بھی اس نے نہیں کی، ایک پیسے کی سخاوت نہیں کی، مگر یہ سیدھا جنت پہنچ چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت پہنچ چکا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سوال کا جواب دیا، یہ کہہ رہا تھا میری اس سیاہی اور بدبو کا کوئی علاج ہے؟ اللہ نے علاج کر دیا، اس کی سیاہی کو اللہ نے نور سے بدل دیا
اور اس کی بدبو کو اللہ نے جنت کی خوشبو سے تبدیل فرما دیا۔ یہ ساری برکت عقیدہ توحید کی ہے۔